بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیپٹن بلال ہاشم، ڈپٹی کمشنر چکوال آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آج جس حوالے سے یہ ویڈیو میسیج میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، یہ ڈینگی کی افزائش کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام لوگوں کی توجہ کو اس چیز پر لے کر آنا ہے کہ ڈینگی کا سیزن شروع ہو گیا ہے۔ آلریڈی چکوال میں 2 کنفرمڈ پیشنٹس ڈینگی کے ہیں، اور اس سال یہ محکمہ ہیلتھ کا یہ کہنا ہے کہ ڈینگی زور پکڑے گا۔ تو اس حوالے سے یہ ہم سب کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں، کیونکہ جو ڈینگی کا مچھر ہے اس کا انڈا تقریباً 6 مہینے تک سروائیو کر سکتا ہے پانی میں۔ تو ہمیں کہیں پر بھی اگر پانی نظر آتا ہے، چھت پر کسی کنٹینر پہ ہے، گملوں میں ہے، ایون جو فریج کے نیچے جو کنٹینر ہوتا ہے ادھر، یا ہمارے جو یہ واٹر کولرز ہوتے ہیں۔ نیلا روڈ پر واقع لکھوال ڈیم سے ایک شخص کی لاش برآمد۔ اٹھوال گاؤں کا رہائشی 35 سالہ وقار حسین، جو کہ ذہنی طور پر معذور بتایا جا رہا ہے، گزشتہ 2 روز سے اپنے گھر سے لاپتہ تھا، جس کی ڈیڈ باڈی نیلا روڈ پر واقع لکھوال گاؤں کے ڈیم سے ملی ہے، جس پر ریسکیو 1122 کو فوری طور پر اطلاع دی گئی۔ ریسکیو ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچی اور اپنی کارروائی کرتے ہوئے لاش کو ڈیم سے نکال کر DHQ اسپتال چکوال منتقل کر دیا۔ مظفر آباد میں تنویر الیاس بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے۔ 9 منتخب وزیر اعظم آج حلف اٹھائیں گے۔ قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں متحدہ اپوزیشن کی 3 جماعتوں نے بائیکاٹ کیا۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ PTI آزاد کشمیر میں پنجاب کی طرح غنڈہ گردی چاہتی ہے۔ خیال رہے کہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں ارکان کی کل تعداد 53 ہے۔ سب آفس پاکستان پیپلز پارٹی ضلع چکوال کلر کہار سے اپنے ایک جاری کردہ بیان میں ملک ناصر اتار، امیدوار حلقہ PP 23 اور ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی ضلع چکوال نے سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف کو قومی اسمبلی کا اسپیکر منتخب ہونے پر چکوال کے پارٹی کارکنان نے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں غریب عوام کو ظالم حکومت سے آزادی دلوائی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری اور PDM کی قیادت سے مل کر عوام کو بہترین سہولیات مہیا کریں گے۔ ملک ناصر اتار نے مزید کہا کہ سابق عمرانی حکومت نے جو مہنگائی اور بے روزگاری کے تحفے عوام کو دیے، اب ملک کو موجودہ حکومت جلد بحرانوں سے نکال کر ترقی کی راہوں پر گامزن کرے گی اور عوام کو جلد مہنگائی اور بے روزگاری سے نکال لیا جائے گا۔ سابق گورنر، سابق اسپیکر جمال شاہ نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ملاقات کی اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے بلوچستان کی احساس محرومی کو دور کرنے، بلوچستان میں جلد میگا پروجیکٹس کا اعلان کرنے اور بلوچستان میں ان کے پارٹی امور پر بات چیت کی گئی۔ نئی تشکیل پانے والی وفاقی کابینہ کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ 36 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے خورشید شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے 11، نون لیگ کے 14 اور JUI کے 4 وزراء حلف اٹھائیں گے، باقی 7 وزارتیں اتحادیوں کو دی جائیں گی، جبکہ دوسری طرف حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی تشکیل پانے والی وفاقی کابینہ میں وزارتوں کی تقسیم کا فیصلہ بھی کر لیا گیا۔ وزراء کے ناموں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کی وزارت پاکستان پیپلز پارٹی کو، سول ایویشن نون لیگ کو، کامرس پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے گی، مواصلات JUI، دفاع نون لیگ کو، دفاعی پیداوار BAP کو، وزارت خزانہ اور اقتصادی امور پاکستان مسلم لیگ نون اور وزارت تعلیم ANP کو ملے گی۔ وفاقی کابینہ کی حلف برداری ملتوی کر دی گئی ہے اور حلف برداری کی یہ تقریب کل ہوگی۔ سردار اختر مینگل نے کہا ہے کہ ہم ابھی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بلوچستان میں آئے روز عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔